الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب سابق امید ہے، اللہ کی کامل امید ہے اللہ کے فضل سے کہ آج کا دن بھی آپ کا اچھا گزرا ہوگا، اور آئندہ بھی اللہ پاک ہمارے دن اپنے فضل و کرم سے اچھے فرمائیں، اور وہ قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہماری لو اسی کے ساتھ ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، پرانے زمانے میں بھی چکی چلائی ہے بچپن میں، والدہ کے ساتھ بیٹھ کے آٹا پیسنے کے لیے، ہاتھ کی ہوتی تھی تو اس میں وہ دانے ڈالتے تھے، تو وہ ایک کلی ہوتی درمیان میں جس سے وہ گھماتے تھے اس کے گرد، تو جو دانہ اس کلی کے ساتھ لگ جاتا تھا وہ نہیں پستا تھا، محفوظ ہو جاتا تھا، اور جو ادھر ادھر ہو جاتے تھے وہ رگڑے جاتے تھے، آٹا بن جاتا تھا اس کا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ اسی کے ساتھ جڑ جاؤ، اگر بچنا ہے بچ جاؤ گے، اور اگر تم نے اور سہارے تلاش کر لیے تو پھر وہ سہارے تمہارے کام نہیں آئیں گے، کام صرف اللہ کی ذات آئے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بزرگوں کا ادب چھوڑ دو، ماں باپ کے ہاتھ، یہ الگ بات ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ میں اندر کی بات کر رہا ہوں کہ تمہارے دل میں، میرے دل میں، مسلمان کے دل میں سوا اللہ کے کوئی نہ ہو، سوا اللہ کے کوئی نہ ہو، اور جس کے دل میں اللہ آ گیا، اس لیے تو سرکار نے فرمایا تھا کہ قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ ہم تو باہر ڈھونڈتے ہیں اللہ کو، اللہ تمہارے اندر ہے، اللہ باہر بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوں، بس تم دیکھ نہیں سکتے تم مجھے۔ اس لیے میرے بھائی، امید یہ ہے کہ آنے والے دن بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اچھے گزاریں گے، اور یوں ہی ہنستے کھیلتے اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھاتے، سنتے سناتے اللہ اپنے پاس لے جائے گا۔ یہ سب کچھ اسی کا کام ہے۔ آج کی جو آیات کریمہ انتخاب کی ہیں وہ 3 سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر
81 اور 82 ہے، یعنی 81 82۔ سورہ آل عمران، تیسرا نمبر ہے آل عمران کا، سپارہ نمبر 3، آیات 81 اور 82۔ اور اس کے ساتھ ایک آیت اور پڑھنی ہے، اس کا نمبر بتا دیتا ہوں، پڑھ بھی دوں گا، نمبر بتا دوں گا، آپ اپنے قرآن کریم میں دیکھ لینا۔ اور وہ آیت ہے سورہ احزاب کی، اور سورہ احزاب کا نمبر 33 ہے، 33۔ آیت کا نمبر 7 ہے، احزاب نمبر 33، آیت نمبر 7، اور سپارہ نمبر 21۔ یہ دو آیات، ایک آیت یہ ہے، دو آیتیں وہ ہیں۔ یہ 3 آیات پڑھنی ہے، لیکن سبق میرا تیسرے سے بارے گئی ہے، اور یہ سبق ہے ایگریمنٹس کا، میثاق اللہ پاک اس کو فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے بڑے وعدے کیے ہیں، اس رب اسرائیل سے بھی کیے ہیں، اس سے بھی، اس سے بھی، جو بھی قرآن کریم پڑھے گا اس کو مل جائیں گے، لیکن میں نے ان میں 3 ایگریمنٹس نکالے ہیں آج آپ کے لیے، جو بڑے سمجھنے والے ہیں، چونکہ قرآن تو سمجھ چاہتا ہے ہم سے، اور سمجھنے کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمارے پاس اللہ نہ کرے خاکم بدان بہانے بڑے ہیں۔ اور جی ماں باپ نے پڑھایا ہی نہیں، تو بھائی آپ کون سی دیر ہو گئی ہے؟ ماں باپ تو چلے گئے، اب کون سی دیر ہے؟ شروع کر دو۔ اب وہ مولوی صاحب کے خلاف تو روز باتیں کرتے ہیں مسجد کے، آپ کی قرآن شریف لے کے جائیں گے تو بھائی مولوی صاحب غصہ کریں گے، کوئی بات نہیں، معذرت کر لو استاد جی سے، کوئی حرج نہیں، باتیں چھوڑ دو۔ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، اگر کوئی تکلیف ہو تو منہ پہ کہہ دو، نہیں کہتے تو بیک بائٹنگ نہ کرو اس کی، پہلے نماز پڑھ لی، بعد میں جا کے اس کے خلاف باتیں شروع کر دی، غلط ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہے تو خود بات کرو اس سے جا کے، استاد جی یہ کمی ہے، یہ بیشی ہے، پلیز آپ اس کو ٹھیک کر لیں، وہ بندہ بشر ہے، انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں وہ۔ ہاں کوئی بدبخت ہوگا امام جو آگے سے ضد کرے گا، وہ کہنا میرے جیسے تو بھائی مان جاتے ہیں، سیدھی بات ہے، میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی جب دوست میری کوئی غلطی پر مجھے متنبہ کرتا ہے۔ پھر دیکھیں یہ سمجھنے والے کا اپنا لیول ہوتا ہے، وہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت آپ اس سے بحث نہ کریں، جب وہ بتا رہا ہو سن لیں اس کی بات، پھر مناسب موقع پر اس کو بتا دیں۔ تو 3 ایگریمنٹس اللہ نے کیے ہیں، ایک تو اس کا اپنا ذاتی تھا جو بڑا مشہور ہے، بندے بندے کی زبان پہ ہے، وہ ہے الست بربکم۔ ساری مخلوق سے اللہ نے اپنا وعدہ لیا، الست بربکم، وعدہ لیا اللہ نے، الست بربکم، سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا جی ہاں تو ہمارا رب، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ یہ ایگریمنٹ ہے، ہم سب نے، تمام ارواحن نے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو اس کو کھڑا کیا، تو بلند کیا، اس کو بلند ہوتے گئے آدم علیہ السلام ویسے ہی بڑے بلند تھے، تو اللہ بھی ان کو کرتا گیا۔ اور کیوں کیا اللہ نے؟ دکھانے کے لیے تیری ذریت کتنی ہوگی۔ تو باب آدم نے دیکھا اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، نیک بھی تھے، کافر بھی تھے، مومن بھی تھے، مسلمان بھی تھے، انبیاء بھی تاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت آدم علیہ السلام نے، یہ حضرت ابی ابن کعب کی روایت ہے، حضرت ابی ابن کعب کی روایت ہے، آدم علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ کوئی مجھے غریب نظر آ تھا، کوئی امیر نظر آ رہا تھا، کوئی لمبا تھا، کوئی اونچا تھا، کوئی کیسا تھا، کوئی کیسا تھا، کوئی ایمان والا تھا، کوئی بے ایمان تھا، انبیاء تھے، یا اللہ تو نے میری اولاد کو ایک جیسا کیوں نہیں کر دیا؟
یہ انہوں نے سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ اکثر ہوا ہے قرآن مجید میں، بڑی اس کی باتیں ہیں۔ تو اللہ پاک کا جواب بڑا خوبصورت ہے، ارشاد ہے نا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، کیا کام ختم ہو گیا آپ کا؟ نا، اللہ کہتا ہے ہم تو تجھے آزمائیں گے۔ اور کیوں آزمائیں گے؟ کیوں آزمائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ فرمائیں گے ہم نے ہر ایک کو آزمایا ہے، ہم نے تو انبیاء کو بھی آزمایا ہے۔ اور کیوں آزمایا ہے؟ وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تم میں سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا؟ تو باب آدم کو بھی رب نے یہی جواب دیا، آدم میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا شکر کرنے والے کتنے ہیں اور انکار کرنے والے کتنے ہیں۔ حدیث پاک میں شکر کا استعمال ہوا ہے، اور یہ تو کمی ہے نا ہمارے اندر کہ شکر کا تو کلمہ ہماری زبان پہ نہیں آتا نا۔ فار دا ٹائم بینگ جو تکلیف پہنچتی ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے چیخیں مارتے ہیں ہم، اور اللہ کہتا ہے جب میں خیر کر دیتا ہوں پھر نہیں کسی کو بتاتے نا، پھر کہتے نہیں یہ میرا اپنا کمال تھا، میری محنت تھی، پھر وہاں اپنی محنت پہ لے جاتے ہیں۔ کہتے اے آدم اس لیے میں نے برابر نہیں کیا تاکہ میں بھی تو آزماؤں کہ ان میں میرے شکر گزار بندے کتنے ہیں اور میرے انکار کرنے والے کتنے ہیں۔ تو یہ ایک ایگریمنٹ تھا اللہ کا، دو ایگریمنٹ اللہ نے نبیوں سے کیے ہیں، دو۔ ایک میں سب کو شامل کیا، ویسے تو الستو میں سارے شامل تھے، پھر اللہ پاک نے ان کو انبیاء کو الگ کر لیا۔ سورہ احزاب کی اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو محبوب جب ہم نے نبیوں سے میثاق یعنی ایگریمنٹ کیا تھا، وَمِن کا، اور آپ بھی تھے، وَمِن کا آپ بھی تھے، وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، سب انبیاء سے ہم نے وعدہ لیا۔ اے محبوب آپ بھی تھے، سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ پاک نے فرمایا وَمِن کا، آپ۔ پتہ ہے کیوں؟ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عجیب بات ہے کہ یہاں نوح سے پہلے اللہ نے آپ کا نام لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ پیدائش میں میں اول ہوں اور بعثت میں میں آخر ہوں۔ سرکار فرماتے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں تو بھائی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار ہو رہا تھا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی۔ سرکار تو نبی تھے، تو سرکار میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ مولوی کو پیچھے مت چلنا، یہ جو سوشل میڈیائی مولوی ہیں ان کو کیا پتا بیچاروں کو قرآن کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اے محبوب تجھ سے، وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيم، پھر نوح سے، پھر ابراہیم سے، موسیٰ وعیسیٰ، ترتیب وہی ہے جو اللہ نے لگائی ہوئی ہے، لیکن یہاں میرے محبوب کو اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے دماغ کو سمجھانے کے لیے ہمیں کہ تمہیں جو شک پڑتے رہتے ہیں نا کہ نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنا تھا، اس سے پہلے پتہ ہی نہ ہوتا، اس کا جواب ہے یہ اللہ تو وعدہ کر رہا ہے نبیوں کے صف پہ بٹھا کے۔ اب پھر کیا ہوا؟ اب کہا محبوب اب آپ سے معاہدہ نہیں ہوگا، اب آپ کے لیے معاہدہ ہوگا، یہ اب آپ سے نہیں، آپ کے لیے ہوگا۔
اس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ آپ کا قرآن گھر پہ رکھا ہے، اٹھائیے۔ بدبختوں کی تفسیریں نہ پڑھنا، منکرین تو کہیں گے کہ تمہاری آنکھ کا دھوکہ ہے۔ الفاظ بڑے واضح ہیں، اتنے واضح ہیں کہ مولا علی شیر خدا سے جب پوچھا گیا کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے تو فرمایا محمد الرسول کے علاوہ اور کون ہے جس نے سب کی تصدیق کی ہے؟ تو قاعدہ کلیہ رب بیان کر رہا ہے کہ مصدق لما معکم، وہ آئے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہارے نبوت کی تصدیق کرے گا، جو تمہارے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں سب صاف کرے گا۔ پیچھے سن چکے ہیں آپ۔ تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ یہ میرے آقا محمد رسول اللہ کے بارے میں ہے۔ یہ آیت نمبر 81، 81 اور 82 ہے، اور سپارہ نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، سورت کا نمبر بھی 3 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، ملتے جلتے الفاظ ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو محبوب جب میں نے وعدہ لیا نبیوں سے اور کہا لما آتیتکم، قسم ہے تمہیں، جب میں تمہیں کتاب دوں گا اور حکمت نبوت دوں گا، کتاب آ گئی، حکمت آ گئی، اللہ قسم دے رہا ہے، لما آتیتکم، قسم ہے تمہیں، انبیاء کو، کس کے لیے؟ ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول آئے گا تمہارے پاس، ثم جاء، ایک کی بات کی ہے، یہاں میثاق النبیین ہے اور یہاں کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول، اور اس کی شان کیا ہوگی؟ مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تصدیق کرے گا۔ جہاں بجا قرآن کریم میں پڑھ لیں، نبی کریم کی آمد کا مقصد ہی یہ بتایا گیا ہے کہ محبوب وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، ساری آیات پڑھتے جائیں، ہر جگہ پر نبی پاک کو مصدق کہا گیا ہے، اور یہاں وہی لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے ہم جیسے عقل کے اندھوں کے لیے کہ وہ آئے گا، وہ تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہارے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ صاف کرے گا۔ تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور، البتہ تحقیق تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا اور اس کے مددگار بننا ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم کا یہودی دوست تھا، قریظی تھا، وہ بنو قریظہ کا، تو ایک دن اس سے کچھ کتاب کے اوراق اس نے دیے اس کو کہ یار دیکھو یہ کتنے خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک یہ روایت ہے کہ یہ کہ اسے سرکار نے پوچھا تھا، ملتی جلتی روایات ہوتی ہیں، سننے والوں میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ عمر یہ کیوں لائے ہو تم؟ کہا یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ یہ کتاب اتری تھی تورات، کچھ سچی باتیں بھی تو ہوں گی۔ سرکار نے غضب کیا اس پر، کہا کیا تجھے قرآن کافی نہیں ہے؟ اور فرمایا سن، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں تو میری اتباع کے سوا انہیں کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، ان کو میری اتباع کرنی ہوگی۔ وہ وعدہ جو اللہ نے لیا تھا قرآن کا، اس کا ذکر کیا نبی پاک نے۔ اللہ نبی پاک کو تو یاد کرا رہا ہے کہ یاد کرو کہ جب میں نے نبیوں سے وعدہ کیا تھا، اور مجھے یاد کرا رہا ہے، میں تو تھا ہی نہیں اس وقت، نہ آپ تھے نہ یہ ملا لوگ تھے جس کو یاد کرائے اللہ۔ کس کو یاد کرائے؟ محبوب کو۔ تو پھر کیا ہوا؟ تمہیں اور ہمیں بھی کہا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے ایمان والے تم بھی میرے نبی پر ایمان لانا، اس کی عزت و توقیر کرنا، تعظیم کرنا اس کی۔ یہ سورہ فتح میں آیت ہے، غالباً 9 نمبر آیت ہے، دیکھ لینا سورہ فتح میں 26ویں سپارے میں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، دل میں محبت ہو اور زبان پر تعظیم مصطفیٰ ہو، اور ایمان لاؤ۔ اور یہاں اللہ انبیاء سے کیا فرما رہا ہے؟
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، البتہ ضرور تمہیں ایمان لانا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کے مددگار بننا ہوگا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے ساتھ پکا معاہدہ کرتے ہو۔ اللہ کو کوئی شک تھا؟ نہیں، تصدیق، تحقیق، پیار سے اپنے محبوب کے لیے لے رہا تھا نا۔ کیا اقرار کرتے ہو اور میرے ساتھ پکا معاہدہ کرتے ہو؟ تو کیا کہا انہوں نے صاحب انبیاء کرام علیہ السلام نے؟ قالوا اقررنا، آیت نمبر 81 ہے اور یہ سپارہ 3 ہے، سورہ آل عمران ہے۔ قالوا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ایمان بھی لائیں گے اور اس کے مددگار بھی بنیں گے، ایمان بھی لائیں گے اور مددگار بھی بنیں گے۔ ارشاد ہوا قال فاشہدوا، اللہ کریم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ۔ قال فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ۔ کس بات کے؟ کہ آپ نے میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے، یاد رکھنا۔ کیوں؟ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ وَأَنَا مَعَكُم، تمہارے ساتھ، مِّنَ الشَّاهِدِينَ، وٹنسز میں ہوں، میرے ساتھ معاہدہ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت کلام ہے اللہ کا۔ کاش پڑھنے والے کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو اور سننے والے بھی آپ جیسے محبت والے سامعین ہوں، تو قرآن کیوں نہیں سمجھ آتا؟ پھر فرمایا فمن تولا بعد ذالک، اور جو کوئی یہ ایگریمنٹ بھول جائے گا، حالانکہ یہ نبی ایکسکیوز می، حالانکہ انبیاء تو بھولنے والے نہیں ہیں، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں۔ کل میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ صرف انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، ہمارے ہاں 12 امام 14 معصوم کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ 5 تن پاک میں باقی 4 معصوم ہیں، ایک محمد الرسول اللہ۔ فمن تولا بعد ذالک، اور اگر تم میں کوئی اس کے بعد ادھر ادھر ہو گیا، حالانکہ امید نہیں ہے، لیکن کہنے میں کیا حرج ہے؟ مالک ہے نا، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر آپ کی والدہ یا والد اندر بیٹھا ہوا رات کے اندھیرے میں تہجد پڑھ کے کہہ رہا ہو کہ یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا کمینہ ہوں، بڑی کمینہ، والدہ آپ کی کہہ رہی ہو، مثلا دعا مانگ رہی ہو، تو کیا محلے والوں کو بتاؤ گے کہ میری ماں بڑی گناہ گار ہے؟ میں نے خود کانوں سے سنا ہے۔ اپنے لیول کے مطابق بات کرتے ہیں لوگ۔ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے بندے کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، تمہارا وہ باپ ہے۔ تم نہیں کہہ سکتے محلے میں جا کے میں نے خود کانوں سے سنا، میرا باپ کہہ رہا تھا میں گناہ گار ہوں، میری ماں کہہ رہی تھی میں گناہ گار ہوں، کہو گے؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے پتہ ہے تم نہیں کرو گے، لیکن حرجی کیا کہنے میں؟ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، تو اس کا نام پھر ہم فاسقوں میں لکھ لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ انبیاء کے ساتھ اللہ پاک نے معاہدہ کیا تھا۔ دوستو، اگر دین بچانا ہے تو دین لانے والے کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی۔ اگر دین بچانا ہے تو دین والے کی بات سننی ہوگی، اور نبی کو اس نگاہ سے دیکھنا ہے جس نگاہ سے میرا اللہ بتا رہا ہے کہ یوں دیکھو اس کو۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کے بندو، قرآن کریم میں آگے آئے گا، سبق میں ایک چھوٹی سی بات ضمن عرض کر دوں کہ جو بکرا یا چھترا تم قربانی کے لیے خرید لیتے ہو نا، اس کو بکرا خرید کر کے، قربانی کے لیے چھترا خرید کر کے اس کے اوپر ڈلا کے لکھ دیتے ہو عید قربان،
لکھتے ہیں نا، پھر اس کو مٹر گش کراتے ہیں. شو بازی کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. شو بازی تو رب جانتا ہے نا، وہ تو 10 15 20 لاکھ کی گائے بکتی ہے شو بازی کے لیے. فوٹو نکلتے ہیں، ڈھول بجتے ہیں، تماشے ہوتے ہیں، ہو نہیں جسے پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نے خرید لیا اور اس کے اوپر نلا دلا کے عید قربان لکھ دیا تو اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. اب یہ بکرا، یہ چھترا میری نشانی ہو گیا، یہ میرا ہو گیا ہے. اور پتہ ہے اگلی آیت کیا ہے؟ اللہ ہو. اس سے ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن سیکھو. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ صاحب دل متقی ہے. ایک بکرے کے لیے کہہ رہا ہے. میرا مصطفیٰ تو نبی الانبیاء ہے. جب اللہ پاک نے یہ معاہدہ کیا تھا تو اس کا عملی ثبوت کب دیا کہ شب معراج پہ جب نبی پاک کو بلایا تو بیت المقدس میں کن کو اکٹھا کیا تھا؟ انبیاء کو. انبیاء کو اکٹھا کیا تھا. سرکار نے کیا کیا تھا؟ 2 رکعت نماز پڑھائی تھی. ظاہر ہے کہ نماز تو بھی فرض ہوئی نہیں تھی، وہ تو لینے جا رہے تھے اور ظاہراً آپ تھے تو شریعت میں تو نماز نہیں تھی اس وقت، تو نفل ہی پڑھائے ہوں گے انبیاء کو. تو مسئلہ بھی حل کر دیا نبی نے کہ نبی شب معراج کی رات، یعنی معراج کی رات جاگ بھی رہا تھا. اور بڑی لمبی حدیث آپ نے بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں کہ وہ اب جب گزرے حضرت موسیٰ کی قبر سے دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عیسیٰ کی جگہ آئی تو اتر کے 2 نفل پڑھے سرکار نے. پھر وہ بیت المقدس پڑھ کر پہنچ کر آپ نے انبیاء کو جماعت کرائی اور ثابت کیا کہ یہ ہے وہ ذات جس کے لیے اے انبیاء کرام میں نے تم سے معاہدہ کیا تھا مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ اکبر. تو دل میں، یعنی میں بکرے کی بات کر رہا ہوں، بکرا اللہ کے نام پہ خرید لیا جائے قربانی کے لیے، اللہ تو کہتا ہے اس کی بھی تعظیم کر. اور اپنے محبوب کے لیے نہیں ہم سے کہے گا تعظیم کرو میرے محبوب کی. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن يعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب. اتنی بات اگر ہم سوچ لیں کہ جو رب ایک بکرے کی تعظیم کے لیے، چھترے کی تعظیم کے لیے کہہ رہا ہے، وہ اپنے محبوب کے بارے میں ہم سے کیا توقع کرتا ہوگا. امتی ہے نا تو امتی بنے نا، امتی بن کے دکھائیں. نبی کے نبی نہ بنے، نبی کے امتی بن کے دکھائیں. وہ میرا ایک بڑا درویش دوست ہے، نمازی بھی ہے میرا، محمد فاروق ڈار ہے اس کا نام. وہ اکثر یہ سوشل میڈیا سنتا رہتا ہے تو کوئی نہ کوئی وظیفے لوگ بتاتے ہیں اس کو. اچھا شوقین آدمی ہے، پڑھنے کا عادت ہے نا کچھ لوگوں کو، پڑھتے رہتے قرآن بھی پڑھتے ہیں، وظیفے بھی پڑھتے ہیں. تو آج پھر اس نے مجھے ایک وظیفہ بھیجا. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سوشل میڈیا والے، میں ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں، ایک حدیث، مجھ سے آج پوچھو حدیثیں فی الفور آپ کو نکال کے آپ کو پیش کر دوں گا. میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا جو میرے پاس ثبوت نہ ہو. اب پتہ نہیں اللہ کے نبی کے نام سے کون کون سے وظیفے جاری کر دیے. بتا رہے تھے کہ جی وہ بارش کا پانی ہو تو 70 بار یہ پڑھو، تو 20 بار پڑھو، تو 40 مرتبہ یہ پڑھو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہوگا. وہ ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، مجھے ابھی تک حدیث نہیں ملی. بارش کے پانی کے بارے میں ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ بارش کا پانی تو ہم نے برکت والا پانی بنا کے بھیجا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے. لیکن باقی جو اتنے کام ہیں، کسی بزرگ کا مجرب عمل تو ہو سکتا ہے لیکن نبی کی حدیث نہیں ہو سکتی. نہ جھوٹ بولا کرو، نہ جوڑا کرو نبی پاک سے. کہہ دیا کرو کہ ایک بزرگ کا مجرب عمل ہے، اس کے لیے تمہیں حوالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تمہاری والدہ بھی ہو سکتی ہے، تمہارا والد بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی تو نیک لوگ ہیں، تمہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب میں جو وظائف پڑھتا ہوں وہ میں نے خود ترتیب دی ہوئی اپنے بزرگوں کی، جو مجھے انہوں نے تعلیم کی اس کے حساب سے کیے ہوئے. میں اپنے بچوں کو بھی یہ بتاتا ہوں. تو یہ نبی کی بات نہیں ہے، یہ میرا مجرب عمل ہے. تو میری بات سمجھ لینا. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہی سیکھو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی جادو مادو ہو جائے نا تو آخری 2 صورتیں پڑھ لیا کرو، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. پھونک مار کے سو جاؤ، آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ. میرا مطلب یہ کہ یہ چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، اتھنٹک ہیں یہ.
لیکن یہ کہ 700 سال کی نمازیں معاف ہو جائیں گی، آپ کو 1000 رکعت کا ثواب مل جائے گا، تو اللہ کے نبی کے نام نہ لیا کرو، اپنا نام لیا کرو، تاکہ تم سے کوئی ثبوت نہ مانگے کہ نبی کا نام لوگے تو پھر لوگ ثبوت مانگیں گے، میں بھی مانگوں گا۔ اس لیے تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا کریں۔ یہ وظیفے بتانے والے، یہ تعویذ بیچنے والے، یہ گنڈا کرنے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے توڑ کر ان کی جیبوں پر نظر رکھنے والے پیران عظام، یہ تعویذ والے عاملین، عامل ہوتے ہیں، یہ کامل نہیں ہوتے۔ عامل اور کامل میں بڑا فرق ہوتا ہے، بتاؤں گا کبھی آپ کو۔ لیکن ان عاملین سے جتنا بچ جاؤ گے، میرے پاس اتنی کہانیاں میرے ساتھ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو عاملوں کے چکر میں پڑا اس کا دنیا بھی بیڑا غرق ہو گیا، کاروبار بھی ختم ہو گیا اور گھر بھی برباد ہو گیا، اور جو کاملین کے ساتھ جڑ گیا اس کی دنیا کی زندگی بھی بن گئی اور آخرت کی زندگی بھی بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بس یہی ہے کہ یہ وظیفوں پہ ہاتھ ہلکا رکھا کریں، اللہ کا قرآن پڑھ لیا کریں، ایک صفحہ اس سے زیادہ کہیں بہتر ہے، اور وہی وظیفہ ہے آپ کا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، ایک صفحہ روز قرآن کا پڑھو، یہ وظیفہ ہے آپ کا، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یا اللہ جو مجھے تو نے توفیق بخشی ہے، یہ تیرے پاک کلام سے تلاوت کی ہے، اس کا میں نے ترجمہ بھی دیکھا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے فہم کو کھول دے۔ اللہ پاک آپ کے فہم کو کھول دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کل جمعہ ہے، کل شام کی چھٹی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ میں وہ جمعہ دور پڑھانے جاتا ہوں تو وہاں سے واپس آتے مجھے شام بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے، 40 میل دور ہے میرے گھر سے مسجد۔ لیکن جو جمعے کا بیان ہے وہ آپ کو مل جائے گا 1:15 بجے، کل 1:30 کی بجائے 1:15 بجے شروع کروں گا، اور انشاءاللہ 1:45 بجے تک یہ فیس بک پر آپ کو میرا بیان جمعے کا مل جائے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کل حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گا، چونکہ ان کی قبر کو لوگوں نے، بے ایمانوں نے کھیڑا ہے، تو کل جو ہے جمعے میں انشاءاللہ ان کا میں بیان کروں گا۔ تو 1:15 بجے سے 1:45 بجے تک آپ آدھا گھنٹہ وہاں سن لیں، اور رات کو انشاءاللہ چھٹی ہوگی۔ ہفتے کو اللہ نے زندگی رکھی تو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔